تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بندے نعرہ حیدری، حیدری، بلند سے بلند السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولا ناہی علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ توجہات میں جانے رکھی وہاں مولا وارث ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ فشل اللہ کو مولا نے جو بھی معاملہ ہے مولا وارث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین، صلوات۔ اب تھوڑا سا آگے تشریف لائے گی، آپ کے سامنے جو خالی جگہ ہے بس اسے خود کر دیجیے، اس کے بعد میں ہمارا انٹروڈکشن۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیم عزاخانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری یہ چھٹی نشست بعنوان فضائل عاشورہ ہے۔ مالک خیر فرمائیں، مالک الحال میں وارث مولا خیر کرے، اور خیر ہمارے لیے تو سب سے بڑا غم حسین کا غم ہے۔ حسین کے سامنے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم زندہ ہیں حسین کی وجہ سے، ہم مر نہیں سکتے، کیوں بھلا؟ مرے ہو جس کا وارث حسین نہ ہو، جو حسین کے لیے حسین پر مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ اور زندہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے وہ زندہ ہے، وہ ہم سے رزق لیتا ہے۔ شہید کا ہے نا، من مات علی حب محمد ماتا شہید۔ اور حسین پر، حسین کے لیے، حسین کے ذکر میں یا ذکر کے لیے، یہ حسین کا ذکر نہیں، بس آپ کی توجہات میری جانب ہو گئی اور جو شور تھا وہ تھم گیا۔ باہر ہر شے کے ہمارے اخبار وارث ہیں، تیزی سے سفر کریں گے، آتے ہوئے کچھ وقت بھی زیادہ ہو گیا تو ہمیں وہ وقت بھی پورا کرنا ہے، آج کی منزل بھی طے کرنی ہے۔ یہ ہماری کی برابری ہے، شہزادہ کا ذکر ہے، کوشش کریں گے مفصل انداز میں کر سکیں، یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس شہزادے پر بھی چند جملے ہو سکے۔ یہ جو آپ کو ہم کر رہے ہیں اس سے زمانہ ذکر حسین کہتا ہے، یہ ذکر حسین نہیں ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے؟ جو شے جس کی وجہ سے باقی ہو اس کی پہچان بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی پکار بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر حسین نے صرف بچایا نہیں بلکہ وہاں لے جا کر رکھ دیا،
حسین نے توجہ آہستگی سے شروع ہوا اور خود دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں تاکہ جو منتشر ذہن ہے وہ میری جانب مبذول ہو جائے، تو پھر میں وہ کہوں میں نے کہنا ہے۔ صرف بچایا نہیں، حسین نے جا کے وہاں رکھا، اس کے بعد وہاں کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اس کی دلیل میں نے جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہہ گیا تھا میں پہلے پچھلے سال، حسین سے پہلے یعنی عاشور سے پہلے، غیر عاشور سے پہلے کربلا کی، عاشور سے پہلے کئی آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہم خدا ہیں۔ پہلے آئے فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، کوئی ہو، انہوں نے دعویٰ کیا ہم خدا ہیں۔ عاشور کے بعد سے لے کے آج تک تاریخ کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں، پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکا ہم خدا ہیں۔ بہت وسیع بات کی ہے میں نے، یہ کرنے کے لیے تھوڑی نظر ہونی چاہیے، وہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، آپ یقین سے قبول کیجئے اور پھر خود بھی مطالعہ کر لیجیے گا۔ عاشور کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا، زمانے میں جھوٹے خدا بھی آئے، جھوٹے نبی بھی آئے، جھوٹے ولی بھی آئے، جھوٹے امام بھی آئے، آ رہے بھی ہیں، لیکن سب جھوٹے ہیں۔ سچا تو وہی ہوتا ہے جو وہ ہو یا اس کی طرف سے ہو، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اور جھوٹ کی تعریف اللہ نے خود کی ہے، آپ براہ کرم زحمت نہ کیجیے، بہت غور سے۔ ایک ظاہر بات ہے آج چھٹی مجلس ہے، مجھے ایک منطقی نقطے تک پہنچنا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا، آج میں اب کچھ ایسے پہلو کربلا تھے، کچھ ایسے کردار کربلا تھے جو کربلا میں ہونے کے باوجود قدرے چھپے ہوئے ہیں، ان پہ بات نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ بس چند کردار ایسے کربلا کے ہم انہی کے گرد گھوم رہے ہیں، ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصحاب کہتے تو ہیں ہم، لیکن نام جب لیتے ہیں تو وہی چند اصحاب ہیں جن کا نام کم لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا۔ میں آج ان کا تھوڑا تھوڑا پس منظر بتانا شروع کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جو بات میں نے پہلے کہی تھی، حسین کا انتہا، وہ چاہتا تو کچھ بھی منتخب کر سکتا تھا، کیا کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ قیامت تک کے لیے حسین کچھ لکھ کے دے رہا تھا، منظر بنا رہا تھا، صرف کتاب نہیں لکھی حسین نے، کیا کہیں، حسین نے پورا منظر بنا کر کربلا کے اندر رکھ دیا، اس کے ایک ایک پہلو، ایک ایک ذرے میں رہتی دنیا تک کے تمام سوالوں کے جواب ہیں، تمام کے۔ جو لینا چاہے آنا شرط ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے نا اس کی تعریف آپ مت کیجیے، آپ اور میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ جھوٹ کیا ہے، ہم جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ بہت عجیب بات ہے، آپ کہیں گے فضائل عاشور پڑھتے پڑھتے یہ اخلاقیات کا درس دینے لگے رضی صاحب، چلے وہی سمجھ لیجیے، وہ کون سی بری بات ہے، لیکن نتیجے تک ساتھ آئیں گے تو پتہ چلے گا بات کیا تھی۔ آپ اور ہم جھوٹ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ یہاں کچھ سنا، باہر جا کے کچھ بتا دیا، جھوٹ بولا اس نے۔ جھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کاذب، جھوٹا۔ وہاں کچھ سنا، یہاں کچھ بتا دیا، جھوٹ بول رہا ہے، ایسے تھوڑی نہ ہوا تھا۔ جھوٹ کی تعریف آپ مت کریں، ہم مت کریں، کیوں؟ جس بات کی تعریف یا تعارف اللہ کر چکا ہو پھر مخلوق کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اوور آل پیغام تھا، سلامت رہیے، یہ اوور آل پیغام تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جھوٹ کی تعریف اللہ نے کب کی ہے؟ اللہ نے ہی کی ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب اب وقت آ گیا ہے، بس بہت ہو گیا ہے، کام کرو، ان سے کہو اپنے مرد لائیں، ہم بھی لائیں گے، عورتیں لائیں، ہم بھی لائیں گے، بچے لائیں، ہم بھی لائیں گے، نفس لائیں، ہم بھی لائیں گے، خود بھی آئیں، ہم بھی آئیں گے، اور کریں گے کیا؟ لعن اللہ علی الکاذبین،
جھوٹوں پر میں اللہ لعنت کروں گا. اللہ نے بتایا جھوٹا وہ ہے جو محمد و آل محمد کے مقابلے پہ کھڑا ہو. اب تمہاری بات کسی نے کچھ کہی ہو اس کو جھوٹ اور سچ نہ سمجھنا. اگر جھوٹا دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھو جو حسین اور علی کے سامنے کھڑا نظر آئے. یہ نہ دیکھنا کون ہے، کہنا جھوٹا جھوٹا ہے. جو محمد والے محمد کے مقابلے تھے، اللہ نے کہا یہ قاذب ہے. اب تعریف کیا ہو گئی؟ آل محمد کے مقابلے پر ابنا والا اپنا آپ ہے نا بیٹے نصاب نفس آ جاؤ. ایک ایک کی گنتی رکھ کے بتایا جو اس کے مقابلے پہ آئے قاذب، جو اس کے مقابلے پہ آئے قاذب، اور جو اس کے مقابلے پہ آئے قاذب جھوٹا. تو میں کیا کروں گا اس کو؟ اللہ نے کہا میں اس پہ لعنت کروں گا. اور ابھی جملہ کہہ کے آؤں میں کیا کروں. میں نے اپنے اشرے کے آغاز میں کہا تھا فضائل اللہ اور فضائل عاشورہ کے چند پہلو ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں تو چند جملے مل سکتے ہیں. اب وہ احباب جنہوں نے وہاں پہ مجھے سن کیا تھا وہ یہاں موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. ان سے بس ایک قدم کی معذرت، میں بات دہرا رہا ہوں، نتیجہ وہ نہیں ہوگا، بڑی توجہ رکھیے گا. اللہ نے کہا جو ان کے مقابلے پر ہوگا وہ جھوٹا ہے. اس پر لعنت کس کی؟ پاکستان والوں کی، لاہور والوں کی جو حسین زینبیہ میں بیٹھے. اللہ کہہ رہا ہے تم زحمت نہ کرو، لعنت میں کروں گا. اللہ لعنت کرتا ہے جھوٹوں پر. کون؟ جو محمد و آل محمد کے مقابلے پر آئیں. محمد و آل محمد میں کون ہیں؟ مولا محمد ہیں، مولا علی ہیں، آپ مخدومہ ہیں، مولا حسن ہیں اور حسین ہیں. یعنی جو حسین کے مقابلے پر آیا، جب بھی آیا، جو بھی آیا، اللہ کے کھاتے میں وہ قاذب جھوٹا ہے، اس پر اللہ لعنت کرے گا. تو یہ جو آپ اور ہم صبح شام رات اٹھنے کے بعد، سونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، پانی دیکھ کر، پانی پی کر لعنت کر رہے ہیں حسین کے دشمنوں پر، یہ اس کھاتے میں جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے سارے دن میں کتنی کر لو گے؟ 2 بار، 10 بار، 20 بار. انسانوں باقی کاموں میں نہ لگو گے. میں وہ ہوں جس کے ہاتھ توقف نہیں ہے، رکتا نہیں ہے. جب میں نے کہا نا میں لعنت کر رہا ہوں تو پھر وہ جب سے ہے اور جب تک ہے وہ حسین کے دشمنوں پر لعنت کر رہا. آپ سب آپ آباد رہیے. بڑی جلدی آپ نے وصول بھی کیا ہو، آپ نے مجھے اپنے ہمراہ بھی کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، آپ زحمت نہ کریں. تو آپ اور ہم جو لعنت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ اور ہم لعنت کر ہی نہیں سکتے. آپ کہیں گے زید صاحب نے تو پورا معاملہ بدل دیا، ہماری زندگیاں، ہمارے عقیدے، ایمان، شیعت سب کچھ لعنت میں کھڑی. زید صاحب کہہ رہے ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک لمحے کو ذرا رک جائیے، ایک بات بتائیے. یہ جو میں بھی کہتا ہوں، فیضان بھیا بھی کہتے ہیں، جو بھی ذات تقریباً اکثر آپ لوگ بھی اٹھ کے کہتے ہیں کہ محمد والے محمد میں درود پڑھیے. تو جب کوئی یہ کہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ درود پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ درود پڑھیے پر محمد والے محمد. یہ کیا پڑھایا آپ نے؟ درود تو ہے ہی، اس میں درود کہاں ہے؟ صلوات کہاں ہے اس میں؟ آپ نے تو دعا مانگی ہے اللہ سے، اللہم
صلی علی محمد و آل محمد، اللہ تو سب نازل کر محمد و آل محمد پر۔ آپ نے صلوات کہاں پڑھی؟ دعا کی ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہیں سال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ سلام عاشور میں کھڑا ہوں، ابھی 2 منٹ کے بعد آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ نے کہا تمہیں سال کا پتہ ہی نہیں ہے تو بھیجو گے کیسے؟ سال کا ترجمہ رحمت کرنے والے کیسے بول پن رحمت للعالمین کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ میاں رحمت نازل فرما رحمت للعالمین پر سل۔ اب سل کا ترجمے، سل کی تشریح کے لیے کم از کم ایک اشرا چاہیے مجھے الگ سے، وہ جب ملے گا تب بتاؤں گا کہ سل کیا۔ اس کو رہنے دو، بات بہت دور نکل جائے گی، لیکن ایک بات ہے، سل کوئی ایسا راز ہے ساری مخلوق جمع بھی ہو جائے گی، اللہ کہتا نہیں دوں گا، میں کروں گا، تمہیں نہیں دوں گا، کروں گا میں۔ تو اللہ میاں ہم جو ساری زندگی کیے جا رہے ہیں یہ کیا دعا ہے؟ کہا تو پھر اس کا کیا کریں گے جو رسالت معاف نے کہا اگر کوئی حقیقت جان کر ایک بار صلوات پڑھتا ہے ہم پر تو اب تک ہمیشہ کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا، ختم ہی نہیں ہوتا، کوئی سال تک لکھا جاتا۔ حقیقت جانا اللہ میاں پھر وہ کیا ہے؟ اگر ہمیں صدقہ نہیں پتا، جو نہیں پتا، ہم صلوات نہیں پڑھ رہے، جو نہیں پڑھ رہے، ہم درود نہیں پڑھ رہے، دعا کر رہے ہیں، تو پھر اے میرے مالک یہ جو اجر مل رہا ہے یہ کس چیز کا؟ خالی دعا کا؟ نہیں، مجھ سے مانگا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ محمد و آل محمد کے لیے مانگو اور میں نہ دوں۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ کہا میں جب سے ہوں، جب تک ہوں، میں محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہا ہوں۔ جب تم دعا کرتے ہو اس لمحے کی صلوات کا ثواب تمہیں دے دیتا ہوں۔ آپ سلامت رہیے۔ بھیجتا وہ ہے، اس کی عبادت کا اجر تمہیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ختم ہی نہیں ہوتا، شرعی جا رہا ہے۔ اور دوسرا لعنت وہ بھیجتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حسین کے دشمنوں پر لعنت، حسین کے قاتلوں پر لعنت۔ آپ کو کیا پتا لعنت کیا ہے؟ جیسے سر کا نہیں پتا نا۔ ہاں آپ سلامت رہیے۔ ہم بچے بھائی آپ کو کیا پتا لعنت کیا ہے؟ اللہ نے کچھ طے کر رکھا ہے لعنت کے ضمن میں۔ آپ لعنت سمجھتے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیرنے کو، آپ لعنت سمجھتے ہیں جان نکالنے کو، آپ لعنت سمجھتے ہوں گے آنکھ کاٹ دینے کو، پاؤں کاٹ دینے کو، سر قلم کر دینے کو، آگ سے جلا دینے کو، جہنم میں ڈال دینے کو۔ اللہ جانے آپ نے لعنت کو کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ اللہ یہ کرے گا، ہم جب لعنت بھیجیں گے اللہ یہ کرے گا۔ جی نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اسی لیے وہ کہتا ہے تم لعنت بھی نہیں کر سکتے، تم بس کہو کہ ان پہ لعنت، پھر انتظار کرو اس وقت کا جب کوئی آ کر تمہیں دکھائے گا اسے لعنت کہتے ہیں۔ نہیں آپ سلامت رہیے۔ کچھ بات پہنچی کچھ رہ گئے، چلے اس کو یہاں روکیے، ایک لمحے چلیے، آئیے پلٹ کے واپس میں پڑھ کیوں رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس نقطے کا نتیجہ دوں گا تو آپ لطف اٹھائیں گے۔ عبادت کریں، آپ اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اکثریت کی عبادت عادت کی وجہ سے ہے، کیوں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اکثریت کی عبادت، سب کی نہیں، اکثریت اس لیے عبادت کر رہے ہیں عادت ہو گئی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ عبادت ایک ہی بار ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کے لیے لفظ ہے قائم، اقیم الصلاۃ۔
اس کی عبادت ایک بار ہوتی ہے، ہو جاتی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے۔ سلامت رہیے حسین بھائی، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں عبادت کو نجات کا ذریعہ، عبادت کریں گے نجات مل جائے گی، عبادت کریں گے ثواب مل جائے گا، عبادت کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، عبادت کریں گے نعمتیں ملے گی، عبادت کریں گے لعنتیں دور ہو جائیں گی، عبادت کریں گے سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبادت کا مفہوم ہی زمانے نے بدل دیا۔ اب اگر میں پڑھتا آپ کو عجیب لگ رہا ہوں تو کیا کروں، کیونکہ عبادت کے مفہوم الگ بتائے گئے کہ بلا عبادت بعد میں ہے، اطاعت پہلے ہے۔ پہلے اطاعت کر تاکہ پتا چلے عبادت کرنی کس کی ہے۔ جاگیے گا، 10 منٹ کی تمہید اور باندھ کے یہاں تک لا رہا ہوں۔ ایسے نہیں جملہ میں نے شروع کر دیا اور واقعہ پڑھوں گا ابھی شروع کروں گا، ایسے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پہلے اطاعت کرو، کس کی؟ جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کر تاکہ پتا چلے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے۔ جب یہ جان کے سجدہ کرے گا تو بس پھر وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، پھر وہ ایک سجدہ ہوگا اور ہو جائے گا، وہ چلتا رہے گا۔ مخلوق کی عبادت میں اور وہ جو عبد ہے اس کی عبادت میں بہت فرق ہے۔ ہر عبادت کرنے والا عابد نہیں ہوتا۔ وقت تو ظاہری بات ہے لگا ہوا ہے، مولا میری بھی مدد کرے میں آسان لفظوں میں آپ تک پہنچا سکوں، آپ کی بھی مدد کرے کہ آپ کے ذہن صرف میری جانب ہو جائے تو بڑا پیغام چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہر عبادت کرنے والا عابد نہیں ہوتا۔ آپ نے پہلا جملہ وصول کیا، چلیے کر لیا، دوسرے کو مکمل کر لیجیے گا، مجھے حوصلہ ملے گا کہ بات کھول کے پہنچاؤں آپ تک۔ ہر عبادت کرنے والا عابد نہیں ہوتا اور ہر عابد عبد نہیں ہوتا۔ شاباش، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ دیکھیے اہل علم و مطالعہ جب بات کسی طرح وہ تصدیق کرتے ہیں تو بڑا زبردست ہو جاتا ہے معاملہ۔ ہر عبادت والا عابد نہیں، ہر عابد عبد نہیں۔ عبادت تو سب کر رہے ہیں، عابد کوئی کوئی ہے۔ عابدین بھی بہت سے ہیں، عبد کوئی کوئی ہے۔ بات پہنچ گئی؟ اور آسان کروں، عبادت سب کر رہے ہیں اپنے تائیں، خالی اپنے آپ کو نہ سمجھیے گا۔ آپ مسلمان، آپ عبادت کر رہے ہیں، ہندو سے پوچھئے وہ بھی تو عبادت ہی کر رہا ہے، عیسائی سے پوچھئے وہ بھی تو عبادت ہی کر رہا ہے، یہودی بھی عبادت ہی کر رہا ہے۔ وہ آپ کی عبادت کو عبادت نہیں کہتا، اپنی کو کہتا ہے۔ آپ اپنی عبادت کو عبادت کر اس کو نہیں کہتے۔ سب عبادت کر رہے ہیں نا۔ جب سب نے عبادت کر لی، اب ان میں سے عابدین چنو گے جنہیں پتا ہے عبادت کیا ہے، جنہوں نے اطاعت کے بعد عبادت کی، وہ عابد ہے۔ یا علی یا علی یا علی، مجھے نہیں پتا آپ سن رہے ہیں یا سن ہو چکے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ چلیے مسکرا ہی دیجیے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، نعرہ دیکھا نا، دو عبادتیں ٹکرا گئی۔ جیت رہیے فیضان بھائی، آپ سلامت رہیے۔ آپ نے بندھے ہوئے ہاتھ کھلوا دیے اور شریعت میں بندھے ہاتھ کھلوانے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کہہ دیا، چلے مشکل آسان ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، سب عبادت کر رہے ہیں
عابد نہیں. کون عابد؟ جو اطاعت کے بعد عبادت کرے وہ عابد. ورنہ بچہ گھر میں آیا، عبادت آپ کروا رہے ہیں، بعض پیار سے کروا رہے ہیں، بعض ڈنڈے مار کے کروا رہے ہیں. اسے یہی نہیں پتا میں نے کرنی کس کی ہے. سجدہ کر، پہلے یہ تو بتا کرنا کس کو ہے. جسے کرنا ہے وہ ہے کون، وہ ہے کیا، وہ ہے کیسا. اب یہ بتائے گا کون؟ وہی بتائے گا جسے خود پتا ہوگا. جو ڈنڈے کے زور پہ نماز یا قرآن پڑھوا رہا ہے وہ اسی لیے کہ اس کے اپنے نبی ایسے ہی پڑھوایا تھا، یہی چلے جا رہا ہے. آپ سلامت رہیے. میں حالات حاضرہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. نہیں، مولا کا قول پہلے اطاعت کا پتا ہو کس کی عبادت کرنی ہے. جس نے پہلے اطاعت کی وہ عابد ہو گیا. اطاعت کے بعد اب وہ جس کی کر رہا ہے اطاعت وہ جانے، اور جو کر رہا ہے اطاعت وہ جانے کہ وہ عبادت کیسے کرتا ہے اور کتنی کرتا ہے، وہ کیسے کرواتا ہے اور کتنی کرواتا ہے. بہت غور سے میں نے جملہ کہہ دیا، شاید آپ تک پہنچا نہیں. دلیل لو. سب عبادت کر رہے تھے، سر پٹ بے لگام وحشی گھوڑے کی طرح دوڑے جا رہے ہیں. عادت 9 لاکھ کھڑے ہیں عادتی عبادتی. سلامت رہیے. آپ آ رہی چلے جملے وصول ہونے لگ گئے، مجھے کافی زیادہ امید بن گئی. 9 لاکھ عادتی عبادتی کھڑے تھے، کیے جا رہے ہیں عبادت، کیے جا رہے ہیں. کچھ نہیں، کیونکہ اطاعت نہیں کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے. اور اب یہاں حر بھی آیا، وہاں بھی آیا. نہ اس کے پاس عبادت تھی کیونکہ جو تھی وہ سمجھ آیا، نہ اس کے پاس عبادت تھی کیونکہ جو پیچھے کر کے آیا وہ سمجھ آیا. انہوں نے پہلے کی حسین کی اطاعت. آپ سلامت رہیے. میں دیکھیے عادی ہوں دلیل سے بات کرنے کا. اگر پہلے جملے آ رہے تھے تو دلیل نہیں آنا تھا. آپ پریشان تھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تو میں عاشور میں کھڑا ہوں. یہ عبادتیں جو پیچھے کر کے آئے تھے وہ عادتی عبادتیں تھیں. حرفی جو لشکر یقین میں تھی ضائع، وہاں نے جو پیچھے کیا ضائع. اب جب آئے سفید سفید، کھاتا خالی، کچھ بھی نہیں، ایسے ایسے پلٹاتے دیکھو کچھ نہیں کیا. کیا؟ حسین کی اطاعت. اطاعت کی نا. تو اب یہ کیا ہوں گے؟ عبادت کریں گے تو عابد. آؤ اب بتاؤں حسین کس کمال کا نام ہے. انہوں نے کی حسین کی اطاعت. مولا جی ابھی ابھی آئے ہیں، کچھ دیر روکو، ایک نماز پیچھے پڑھواؤ، کھاتے میں چڑھواؤ تاکہ عابد ہو سکے. حسین ایک ہی جواب دیں گے، وہی نہیں پڑھواؤں گا، ورنہ بعد میں لوگ کہیں گے نماز کی وجہ سے عابد ہوئے، جیسے آئے ہو ایسے جاؤ، تاکہ بتاؤں حسین کی وجہ سے علیہ السلام ہوئے. حسین نے کہا جیسے آئے ہو ایسے چلے جاؤ میدان میں. پڑھوانی ہے میں نے نماز، صلاۃ قائم کرواؤں گا، تم جاؤ پہلے، تم نہیں رکنا، تم جاؤ. کیوں؟ میں نے کچھ بتانا ہے. کیا؟ اطاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں مجھے بتانا ہے، مجھے بتانا ہے. زمانے نے تو کہہ دیا ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہوگا. یہ جو زمانے کے لیے کافی ہے یاد رکھنا. دیکھو میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیے. زمانے نے کہا ہمارے لیے
وہ کافی ہے. میں حسینیہ زینبیہ کے ممبر سے کہہ رہا ہوں، زمانہ جسے کافی سمجھتا ہے نا، حسین کے بغیر وہ بھی کافی نہیں ہے. یا علی جو سمجھ گئے ہو میری ذات ہے علی، حسین کے بغیر وہ بھی کافی نہیں ہے. حسین نے کہا اطاعت کی. حسین نے کہا اطاعت کی ہے میری، اطاعت ہو گئی. اطاعت ہی تو سب کچھ ہے. حسین کی اطاعت، جملہ ضائع نہ کرنا. حسین کی واقعہ پورا پڑھ کے سامنے کردار رکھ کے تاریخ کا تناظر میں مقتل کے آئینے میں رکھ کے بتا رہا ہوں. آئے اور گئے، جیسے آئے ویسے گئے. کی صرف حسین کی اطاعت تھی. حسین نے کہا جلدی سے جاؤ، اطاعت کر لی، جاؤ. کیوں؟ میری اطاعت ہی تو اصل عبادت ہے. میری اطاعت تو اصل عبادت ہے. کیوں؟ حسین کون ہے؟ کون ہے حسین؟ محمد آل محمد. حسین منی و انا من الحسین. کیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ اب میں صرف بدل رہا ہوں. مولا محمد نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو آؤ میری اطاعت کرو. میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ہوں. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بس اطاعت میں ہی تو سب کچھ ہے. تمہیں اللہ کی اطاعت کے سوا اور کیا چاہیے؟ آپ قطعاً حیران نہیں ہو رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. مولا محمد کہہ رہے ہیں سب کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. میری اطاعت اس کی اطاعت ہو گئی. اب اس کی اطاعت کر لی تو سب ہو گیا. تو بھولتے کیوں ہو؟ بھولتے کیوں؟ حسین منی و انا من الحسین. جو محمد مولا کے لیے ہے وہ حسین کے لیے ہے. تو جیسی اطاعت مولا محمد کی ویسی حسین کی ہونی چاہیے. جملہ منبر پر بنا تائید کے آتا نہیں ہے، لیکن جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے اور جتنے ماتمی بیٹھے ہیں ان سے کہنا دعا کیجیے گا میرے حق میں. میں کہہ ہی دوں گا، دعا کیجیے سب کے حق میں وصول ہو جائے. حسین منی و انا من الحسین. کیا نیا ہے؟ کائنات میں ساری اولاد باپ دادا نانا سے ہی ہوتی ہے، اور اولاد میں جتنی خصوصیات ہیں وہ باپ دادا نانا سے ہی آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد ان سے ہے. تو اصول کیا ہوا؟ جو جس سے ہے اس میں جو خصوصیت ہے وہ اس سے آتی ہے جس سے وہ ہو. اولاد باپ سے تو باپ کی خصوصیت اولاد میں ہے. بیٹی ماں سے ماں کی خصوصیت بیٹی میں. جو جس سے ہے اس میں جو خصوصیات ہیں وہ اس سے ہیں. ذرا دھیان رکھیے گا، جذبات میں مجھ پہ فتویٰ لگانے میں جلد بازی نہ کیجیے گا، کیونکہ حدیث طرفین میں موجود ہے. حسین منی و انا من الحسین. حسین منی سے یہ پتا چل گیا جو خصوصیات حسین میں ہیں وہ محمد سے ہیں. انا من الحسین میں پھر یہ بھی مانو جو ادھر ہیں وہ حسین سے ہے. بس یہی امتحان ہے عقیدے کا. جو باتیں سن سن کر پک چکی ہیں اگر ان کے اگینسٹ کوئی بات آ کر کھڑی ہو جائے سوچا نہ کرو، تولا کرو. سوچنے اور تولنے میں فرق ہے.
ضروری نہیں آج تک جو آپ سنتے رہے وہی ٹھیک ہو، ورنہ کیجئے تشریح حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، میں حسین سے، تو جو کچھ یہاں تھا حسین کے پاس گیا نا، تو جو کچھ وہاں تھا وہ یہاں بھی آیا۔ اب یہ محمد اور محمد کا آپس کا معاملہ، یہ حسین اور حسین کا آپس کا معاملہ۔ یا علی یا علی، جو سمجھ گئے ہو خدا کی قسم، آپ کی ماں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ آباد رہو، دونوں محمد ہیں۔ دونوں محمد ہیں، دونوں حسین ہیں، کیوں؟ حسین بن وہاں من الحسین، ادھر سے وہاں دونوں محمد، وہاں سے یہاں دونوں حسین۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے امام بارگاہ قصر بطول مرکز ولایت علی علامہ اقبال ٹاؤن دربار نقیب ابو طالب میں خمسہ پڑھتے ہوئے حقیقت سجدہ پر میں نے ایک مجلس کے دوران یہ جملہ کہا تھا، خبردار کوئی حسین اور محمد میں تقابل کر کے چھوٹا بڑا نہ ڈھونڈے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت کے آئینے میں جب حسین محمد کو دیکھتے ہیں حسین نظر آتا ہے، جب محمد حسین کو دیکھتے ہیں تو محمد نظر اپنا آپ نظر آتا ہے، یکسین۔ اسی لیے وہ مجھ سے وہ مجھ سے میں جو یہاں وہ وہاں گیا، جو وہاں وہ یہاں آیا۔ مولا، آپ کو یاد ہوگا وہی بات کہ رقم میں چلتا ہے اشراف، بات یاد رکھا کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے کربلا کے 28 خطبوں میں سے ایک خطبہ خاص طور پر ختم نبوت میں دیا تھا کہ زمانہ خبردار، حسین حسین ہے، محمد محمد ہے، لیکن ختم نبوت وہی ہے۔ بڑا نازک معاملہ تھا، رسالت کا اختتام وہی، حسین نے پورا خطبہ دے کے بتایا وہ وہی ہے، ورنہ یہ محمد ہے، وہ وہی ہے، ورنہ وہ حسین ہے، ورنہ یہ محمد ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، یہ محمد، دونوں محمد دونوں حسین۔ کلمہ پڑھتے ہیں نا، اب آیا وہ نازک جس کے لیے کہا تھا دعا کر دینا میرا مولا میری مدد کرے۔ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ختم نبوت یہیں پر ہے، اور شیعہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ۔ آغاز ولایت یہیں پر ہے، ادھر ختم نبوت ہے، ادھر آغاز ولایت ہے، ادھر ختم نبوت ہے، ادھر آغاز ولایت ہے۔ کسی بھی شے کے ختم ہونے اور کسی بھی شے کے آغاز ہونے، یعنی اختتام اور ابتدا ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک درمیان میں حد فاصل نہ ہو۔ کمال ہو گئی ہے۔ دیکھیے جو وکیل صاحبان بیٹھے ہیں خوب سمجھیں، کیونکہ دلیل اس طرح کی تھی، میں آسان کرتا ہوں۔ دیکھیے کوئی شے چل رہی ہے، ایک مقام پہ جا کے رکے گی تو اختتام ہے نا، اس کے آگے کسی اور شے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی اور اس کے بیچ میں حد فاصل ہوگی تو پتہ چلے گا یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے۔ ادھر کلمے میں محمد رسول اللہ، رسالت ختم ہوئی، ادھر علی ولی اللہ، ولایت شروع ہوئی۔ اس رسالت اور ولایت میں حد فاصل کو حسین کہتے ہیں۔ رسالت و ولایت کے حد سلام آباد رہیے۔ مولا آپ کے اس لبیک کو
لزارات الحسین تک لے کے جائیں. میں یہی دعا کر سکتا ہوں. آپ سلام، اس سے بڑی دعا نہیں ہے میرے پاس. آباد رہیے. حسین کا احسان مانو، احسان مانو حسین کا. ہائے اگر یہ پہنچ گیا، اب تک کا میرا عشرہ پہنچ گیا. اگر یہ رہ گیا، آنے والی مجلسوں میں مجھے محنت ڈبل کرنی پڑے گی. بیدار ہو کے ذہنوں کو پھر جملہ سننا. حسین کا احسان مانو، اللہ کی توحید ماننی ہے، لا الہ الا اللہ، رسول کی رسالت ماننی، محمد رسول اللہ، علی کی ولایت، علی ولی اللہ. توحید خطرے میں پڑ گئی، رسالت خطرے میں پڑ گئی، ولایت خطرے میں پڑ گئی. عقیل حسین نے ولایت بچائی، رسالت بچائی، توحید بچائی، محفوظ کرتے محافظ بن کے خود بیٹھ گئے. احسان مانو حسین کا. اگر چاہتا اپنا کلمہ پڑھوا سکتا تھا، نہیں پڑھوایا. حسینیہ زینویہ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، مل کے حیدری. اگر حسین چاہتا اپنا کلمہ پڑھوا سکتا تھا، حسین نے نہیں پڑھوایا. کیوں؟ کیونکہ حسین کو حافظ بنا تھا توحید کا، رسالت کا، ولایت کا. جو آ رہے ہیں حسین کے پاس وہ توحید کی وجہ سے آ رہے ہیں، رسالت کی وجہ سے آ رہے ہیں، ولایت کی وجہ سے آ رہے ہیں. ذرا کتابوں کے شوقین اپنی قطب بینی کے شوق میں ہاں کہیں میں مچل رہا ہوں. پھر میں پوچھوں یہ وہاب نے کون سی توحید دیکھی تو آیا؟ کون سی؟ یہ جو جان کو عشق تھا، یہ کون سی توحید کا عشق تھا؟ یہ جو عبد مسیح آ گیا اور پھر یہی ہو گیا، یہ کس رسالت کے عشق میں آیا؟ قبلہ انہوں نے نہ توحید دیکھی، نہ رسالت دیکھی، نہ ولایت دیکھی. یہ حسین کو دیکھ کر یہ کہہ کے آئے، باقیوں کا نہیں پتا، ہمارے لیے یہی توحید، یہی رسالت، یہی ولایت. اب حسین چاہتا اپنا کلمہ پڑھاتا، نہیں پڑھا کر حسین نے ولایت پہ احسان کیا، رسالت پہ احسان کیا، توحید پہ احسان. پڑھوایا وہی کلمہ، توحید پڑھتا ہے، وہی رسالت. کہو محمد رسول اللہ، بلا کہو علی ولی اللہ. کیوں؟ یہ تو مفروضات کی بات تھی نا، لیکن اس کے اندر ایک فضیلت کی وہ آپ تک پہنچانی تھی. بس آئیے بڑی تیزی سے، وقت مکمل ہو رہا ہے، میں منطقی نقطہ آپ کو دوں جس کے لیے میں رکا ہوں. کیوں پڑھواتے حسین کلمہ؟ کیوں پڑھواتے حسین کلمہ؟ ابھی تو بتایا ہے، سنا تو ہے. کیوں پڑھواتے حسین کلمہ؟ حسین منی وانا من الحسین. تو جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، یا علی بیدار ہو، چلو کافیت کرو. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حسین منی وانا من الحسین سے حسین تک ہی تو آ رہا ہے. حسین کو پڑھوائیں کلمہ، وہی پڑھو جو ہے، اسی کا حکم ہے. علی ولی اللہ یہی پڑھو. میں اپنا کلمہ الگ سے کیوں پڑھواؤں؟ علی ولی اللہ پڑھو، یہی پڑھو. کیوں؟ کیونکہ جو سامنے 9 لاکھ کھڑے ہیں نا، یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی کھڑے ہیں. یہی نہ پڑھنے کی وجہ سے کھڑے ہیں، ورنہ باقی تو سب کچھ پڑھے تھے. عادتی یہ نہیں پڑھا انہوں نے، اسی لیے یہاں کھڑے ہیں. کایا پلٹ دی حسین، پیمانے الٹ دیے حسین نے. زمانہ نجات تلاش کرنے کے لیے عبادتوں کے حصار میں آنا چاہتا. حسین نے کہا کرو، عطا تو کرو پہلے.
زمانہ اچھا دکھنے کے لیے اخلاقیات کی چادر ہوتا ہے. حسین کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں تمہیں اخلاق کسے کہتے ہیں. عربی بدو میں بتاتا ہوں تمہیں اخلاق کسے کہتے ہیں. رشتوں کا احترام نہ کرنے والوں میں بتاتا ہوں تمہیں اخلاق کسے کہتے ہیں. بتاؤں آیا کیسے پلٹے. چل رہا ہے قافلہ ایک منزل دور ہے ابھی کربلا سے. علی اکبر جی بابا اگر یہ تم تک پہنچ گیا اور وقت کے اندر انشاءاللہ مدد فرمائے میری. علی اکبر جی بابا. اکبر بیٹا وہ دور دیکھ رہے وہ صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے. کہا جی بابا. کہا اس خیمے میں جاؤ وہاں ایک شخص ہوگا عبداللہ اسے جا کے کہو حسین ابن علی بلا رہے ہیں. حسین کہا بابا جی اور اگر وہاں ایک سے زیادہ عبداللہ ہوئے تو. کہا وہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ ان کا سردار ہے تو اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کہنا جو تمہارا سردار عبداللہ ہے اسے حسین ابن علی بلا رہے ہیں. علی اکبر چلے وہاں پہنچے. جب پہنچے تو دیکھ کر پھر پتا چلا ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے ہیں لیکن جیسی روایت ہے میں ویسے بتاؤں ذرا توجہ. پہنچے تو دیکھ کر پتا چلا ارے یہ تو صحرائی قذاق ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو صحرا میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں. جب قافلے صحرا سے گزرتے ہیں یہ انہیں روکتے لوٹ لیتے مال و اسباب. لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا. بنا سوچے بولنے کی عادت نہیں ہے میری. تول لیجئے تو اللہ کا حکم تھا لسان اللہ سے صادر ہوا. میرا حبیب محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں یہی رکے ہو. ابھی سنا نہیں حسین منی وانا میں برابر دوڑتے جاؤ. اللہ کا حکم جاؤ. اب ماننا عطا آپ میں عبداللہ جو آپ کے سردار ہیں کہاں ہیں؟ کہا ان کو بلائیے. کہا آپ کون؟ کہا میں علی. کہا علی کون؟ کہا یہ انہیں کو بتاؤں گا. بلائیے. ڈاکو صحرائی طبیعتاً سخت ہوتے ہیں ظالم بھی ہوتے ہیں کچھ. علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب کہا نا یہ انہیں بتاؤں گا بلائیے. اب دوبارہ یہ نہیں کہہ سکے دیکھ کے نہیں بلاتے. کہا بلاتے ہیں. اندر گئے. کہا آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے. کیا مطلب مجھے بلا رہا ہے؟ جو ہے اس کو اندر لاؤ. اس جملے کا اگر آپ نے لطف لے لیا تو مجھے بڑا لطف آئے گا. کہا مجھے بلا رہا کون ہے؟ جو ہے اس کو بلاؤ. کہا عبداللہ جو باہر کھڑا ہے اس سے ملنے کے لیے تیرا ہی جانا بنتا ہے. یقین کیجئے دل سے دعا نکل رہی ہے. آپ نے داد دی. جملہ خوبصورت تھا عظمت کا بھرا تھا بادشاہ سے متعلق تھا. اب آپ کو پتا چلے گا آپ نے کس بات پہ داد دے دی. آپ خود کو خود داد دیں گے کہ اچھا ہم اس میں پہلے داد دے دی ہم نے پھر دل کرے پھر دے دینا. عبداللہ نے کہا کیوں ایسی کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ چپ کر کے چلا جا باہر محمد آئے ہیں. بس اب
تیزی سے آئیے، وقت بالکل اب ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، میں اس واقعے کو مکمل کروں اور ہم عبادت کریں. عبداللہ چلا جا چپ کر کے، باہر محمد آئے ہیں، محمد آئے ہیں. کہا محمد کون؟ کہا پاگل ہو گیا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. کہا تم پاگل ہو گئے ہو، وہ تو پردہ کر گئے. کہا آنے والا بھی ظاہری پردے میں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا نقاب کیے ہے پھر بھی چہرے سے محمدیت ظاہر ہو رہی ہے. محمد. کہا سچ میں؟ کہا حقیقت میں ہو بہو محمد. ویسی تصویر ہم نے جو سنا ہے رسول کے بارے میں، رنگ روپ خد و خال چہرہ شما بالکل ویسا. کہا کمال ہے، ہم جو کام کرتے پھر رہے ہیں ان کاموں سے یہ تو نہیں لگتا کہ محمد ہم سے ملنے آئیں گے. یہ عبداللہ کہہ رہا ہے. لیکن اگر محمد ہم سے ملنے نہیں آئے تو پھر ایک ہی بات ہو سکتی ہے. سب نے پوچھا وہ کیا؟ کہا پھر ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا ہے جو محمد کی جگہ پر محمد ہے. تو بچوں جیسا یہ کہا نا اس نے، ایک شخص آگے بڑھا ان میں سے، کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن حیرانگی کی بات کچھ اور ہے. کہا وہ کیا؟ کہا نظر محمد آ رہا ہے. ہم نے پوچھا آپ کون؟ کہتا میں علی. ہم نے پوچھا آپ کون؟ کہتا میں علی. کہا اب تو ملنا پڑے گا. عبداللہ باہر آئے، عقاب پہ سوار محمدیت اور الویت کی ملتی ہوئی تصویر کو الوہیت جیسا بلند دیکھا. آپ حیران ہو رہے ہیں یہ کیا کہہ دیا علی صاحب نے. ایک کام کریں، آج سے حسین کے اس علی کو اکبر کہنا چھوڑ دو. اکبر تو وہ ہے، اکبر کہتے ہوئے نہیں سوچتے، اکبر تو اللہ ہوتا ہے. جب علی کو اکبر کہہ رہے ہوتے ہو تب دل کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. اذان میں اللہ اکبر، مجلس میں علی اکبر. مان لو جو کچھ اس کا ہے وہ انہی کا ہے. اب وقت بالکل نہیں رہا، تیزی سے عبداللہ ہے، دیکھا. کہا آپ کون؟ کہا میں علی. سردار تھا ان سب کا. جب کہا نا میں علی، چاہ رہا تھا، پوچھ نہیں پایا علی کون. کہا اچھا مجھے آپ نے بلایا، میں عبداللہ ہوں. کہا ہاں تم سردار ہو ان کے؟ کہا ہاں. کہا چلو. بہت توجہ، جائے مدد کرنا اور واقعی مدد کرنا. وہ وقت میں برکت ڈالنے روک دے. میں اگر اس کو توڑ دیا تو کل مستقل نہیں ہوگا. کچھ کتابت کہنے کی ہوتی ہے، کچھ سننے کی ہوتی ہے، کچھ دیکھنے کی ہوتی ہے. لطف لینا. آپ کے پاس کوئی ایسا آئے جسے زندگی میں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اچانک آئے، ظاہری طور پہ اجنبی ہو، آپ ظاہری طور پہ جانتے نہ ہوں، وہ آ کے آپ کو بلائے اور آ کے کہے چلو، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ بھائی کہاں چلو؟ ایسے ہی میں کہاں چلو؟ علی اکبر عقاب پہ سوال ہے. آپ ہیں عبداللہ؟ کہاں. آپ ہیں ان کے سردار؟ کہاں. کہا چلو. عبداللہ نے فوراً کہا چلیے. سلامت رہو، آباد رہو. حسین تم سے راضی ہو، مل کے آئے گا. کہا چلیے. چلیے. جب کہا نا چلیے چلیے، جیسے تھا اس حالت میں چل پڑا. علی اکبر نے دیکھا. کہا عبداللہ تلوار لے لو. یہ حسین نے نہیں کہا تھا عبداللہ تلوار کے ساتھ لانا ہے. یہ علی اکبر نے کہا عبداللہ تلوار لے لو. تو مانو ارادہ حسین کا ہوتا ہے. پتہ علی اکبر کو
ارادہ پتا یا عبداللہ تلوار لے لو. جیسے ہی کہا نا عبداللہ تلوار لے لو. اب عبداللہ پریشان ہوا, کہا تلوار لے لوں. اندر گیا, تلوار اٹھانے لگا, نہیں اٹھائی. باہر آیا, کہا اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال پوچھوں. کہا پوچھو. کہا آپ نے کہا آپ علی ہیں. کہا میرا نام علی ہے. کہا بس اتنا بتائیں گے کہ آپ کا نام علی کس نے رکھا؟ جو واقعی سے انتہاج کو سمجھ رہے ہیں, آپ سلامت رہیں حسین بھائی, ان پہ میں قربان خدا کی قسم. ادب, روب, دبدبا یہ بعض اوقات کیا کرواتا ہے, لیکن حسین نے جسے بلایا دنیا کو وہ کیا نظر آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہے کیا. یہ نہیں پوچھا کون علی, آپ کے بابا کا کیا نام ہے, کس قبیلے سے, کہاں سے, صرف ذہن میں کچھ آیا تو وہ جاننے کے لیے کہا آپ کا نام علی کس نے رکھا ہے؟ کہا حسین نے. جیسے ہی کہا نا حسین نے, عبداللہ نے کہا علی ابن الحسین. کہاں؟ کہا مدینہ. کہاں؟ کہا محلہ بنو ہاشم. کہاں؟ کہا علی کے پوتے. کہاں؟ کہا مولا اگر اجازت ہو تو ایک لمحہ. یہ کہہ کے اندر گئے, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا, میان کو وہی چھوڑا اور سب کو کہا میرا مذاق اڑاتے تھے, میں ہمیشہ تلوار چلاتے ہوئے کہا کرتا تھا دیکھو جیسے میں مال لوٹ رہا ہوں نا ایسے ہی اس تلوار کی نوک پہ ایک دن جنت لوٹوں گا. تم مجھے کہتے تھے جنت کوئی لوٹنے کی چیز ہے, آؤ میں تمہیں دکھاؤں تلوار سے جنت کیسے. ہم جب رازنی کرتے تھے, ہم جب لوگوں کو لوٹتے تھے, اور یہ اس کا آپ سمجھو تخیہ کلام تھا, ہمیشہ کہتا تھا لوٹ کے کہتا تھا. ظاہر بات لوٹنے کے لیے ویپن تو دکھایا جاتا نا, تلوار نکال کے. بڑا جنگجو تھا, بہادر, بڑی خوب تلوار چلاتا تھا. کم کم چلائی لیکن خوب چلائی. تلوار رکھ کے جب مال لوٹ لیتا تھا کہتا تھا لوٹا ہے نا اس تلوار کا, جو اسی تلوار پہ جنت لوٹوں گا. سب کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے, گھوڑا لوٹ لیا, پیسہ مال. جنت کوئی ایسی چیز ہے تلوار دکھائے گا اور لوٹ لے گا. عبداللہ جاتے ہوئے یہ کہتے نہیں گیا جنت میں جا رہا ہوں. بڑی احتیاط. میں نے کہا تھا حسین پہ معنی بدل دیتا ہے, میں کیا کروں. جاتے ہوئے یہ کہہ کے نہیں گیا جنت میں جا رہا ہوں. میان وہیں پہ رکھی, میان نہیں اٹھائی. میان سے تلوار نکال کے جب خیمے سے باہر جا رہا تھا کہا دیکھتے رہنا جنت لوٹنے جا رہا, لوٹنے جا رہا ہوں جنت. مولا چلیں. ہاں چلو. آئے حسین کے پاس. حسین نے کہا عبداللہ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو. کہا مولا آپ کے ساتھ ہی تھا, بیچ راستے میں بھٹک گیا تھا. آپ قریب ہیں, آپ نے بلا لیا, آپ کے ساتھ ہی ہوں, ساتھ ہی رہوں گا, ساتھ ہی رہا. کربلا کے شہداء میں ہے. کسے بلایا حسین نے؟ صحرائی غزہ, ڈاکو, لٹیرا, راہزن. پتہ نہیں ڈاکہ ڈالتا تھا تو نماز پڑھتا تھا اس کے بعد تو اور اسی ڈاکے کی رقم سے جب زکوٰۃ دیتا ہوگا ادا ہوتی ہوگی کہ نہیں, اسی لوٹی رقم سے جو حج کیا ہوگا ادا ہوا ہوگا کہ نہیں, اسی لوٹی رقم سے جو روزہ رکھ کے افطار کیا ہوگا قبول ہوا ہوگا یا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اتنا جانتا ہوں تھا ڈاکو. حسین نے بلا کے یہ بتایا صحراؤں میں ڈاکہ ڈالنے والے مجھے قبول ہے, دین میں ڈاکہ ڈالنے والے
اپنے ساتھ رکھوں گا، ان سے لڑواؤں گا، اسے علیہ السلام بناؤں گا۔ اسے کیا کہتے تھے؟ ڈاکو، رازن، اسے یہ کہتے تھے۔ چلو آؤ، عبداللہ تمہیں بتاؤں اللہ کون، رسالت کیا، ولایت کیا، امامت کیا، حج کے تمہیں سارے مناسک سمجھاتا ہوں۔ دیکھو روزہ کب واجب ہوتا ہے، کب قصر ہوتا ہے، دیکھو نماز کتنے میل پہ جاتے ہیں، آؤ تمہیں سارا دین سمجھاؤں۔ ہے نہیں، عبداللہ آ گئے، آ گیا، کیا کیے کہ مولا آپ کو دیکھا، نماز بھی ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، کلمہ بھی ہو گیا، مولا میں علیہ السلام ہو گیا۔ یہی سے بات چلی۔ سلامت رہیے آپ۔ خطابت کے اصول کے مطابق تو جیسا کہ ہم نے بھی ڈیوٹیاں اٹھائیں اپنے استاد کی، تو یہی بتایا انہوں نے کہ عشرے کی مجلس تو 1 گھنٹے سے بھی کم ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ جب عشرے بھی زیادہ پڑھنے ہیں، خدا کی قسم آپ لوگوں سے محبت، یہ بارگاہ اور یہ عنوان رکنے نہیں دیتا۔ فضائل میں 1 گھنٹہ 5 منٹ مجھے ننکانہ جانا ہے، بس کوشش کروں گا بندھے ہوئے وقت میں کچھ پڑھ سکوں۔ عبداللہ عبادت لے کے نہیں گیا، اطاعت لے کے گیا۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، میں نے یہیں پہ واپس لا کے کامل کی ہے۔ اطاعت لے کے گیا حسین نے بلایا، آ گیا، بٹھایا، بیٹھ گیا، جنگ کے لیے بھیجا، چلا گیا، قربان ہو گیا۔ اطاعت حسین کی اللہ سے ملاتی نہیں ہے، ملا دیتی ہے۔ بڑا غریب آدمی خدا کا واسطہ ہے۔ اطاعت حسین کی اللہ سے ملاتی نہیں ہے، ملا دیتی ہے۔ کاش علی، بس علی ہوتا ہی اکبر ہے، علی اصغر ہو ہی نہیں سکتا۔ سننا، میں نے کہا کم وقت میں مجھے کچھ پڑھنا ہے، مولا میری مدد کرے، میں پڑھ جاؤں۔ علی ہوتا ہی اکبر ہے، علی کے معنی سے ہی کبریائی جھلک رہی، ایسی بلندی جس کے آگے تصور ہے بلندی۔ علی اصغر ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین کا یہ علی بھی علی ہے، حسین کا جسے آپ اصغر کہتے ہیں وہ علی بھی علی ہے۔ ادب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ادب پسند کرنے والے لوگ ضرور پسند کریں گے۔ کربلا میں یہ علی حسین کا چھوٹا بیٹا حسین کے بڑے بیٹے علی کے ادب میں خود اصغر ہو گیا۔ خود اصغر بھیا، آپ کو لوگ اکبر کہیں اس لیے میں اصغر، میں اصغر۔ حسین نے عزاداروں کو ہر باب بند کر دیا اس ناکار، اس نالائق امت کے بھاگ نکلنے کا جو حسین پر ظلم کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اہتمام میں حجت حسین نے ہر جگہ، ہر مقام پر کر دی، سارے دروازے بند کر دیے، ہر طرف دیواریں کھڑی کر دی، مقفل کر دیے، تالے لگا دیے ہر جگہ۔ اتنی اہتمام میں حجت کی، نکلنے کے سارے راستے بند۔ 1400 سال سے تڑپ رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے، بند کر دیا حسین۔ اور حسین سب سے بڑی حجت کو علی اصغر کہتے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ
ظاہراً تو 6 مہینے والد کو بچہ ہی کہو گے نا، اسی میں معصومیت اور حسین کی حجت بند ہے۔ اب کیا مقتل سناؤں تمہیں میں؟ آج گہوارہ آئے گا، آپ زیارت کرو گے۔ بہت برس پہلے غالباً 12-13 سال پہلے میں نے یہ روایت پڑھی تھی۔ اس کے بعد آج یاد آ گئی آپ کو تحفہ، ہدیہ، عزاداری کا پیش کرنا۔ اپنے ہی استاد محترم سے میں نے سنی تھی، ان کے سوا کسی سے نہیں سنی، پھر میں نے پڑھی تھی آج اتنے برس بعد آج اچانک یاد آ گئی۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو کربلا گئے ہو، جو نہیں گئے علی اصغر آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، جو گئے ہو پھر نصیب کرے۔ آج بھی عرب میں یہ روایت ہے کہ وہ واقعہ کربلا کو چند کرداروں کی شکل میں کر کے دکھاتے ہیں، ایسے ہوا تھا، ڈرامٹائزیشن کہتے ہیں اسے۔ دیکھا ہے نا آپ جتنے لوگ گئے ہو، آپ دیکھ کیا ہے، کچھ کردار منتخب کرتے ہیں، یہ یزیدی لشکر ہے، یہ حسینی لشکر ہے، چہرے پہ نقاب ڈال دیتے ہیں اور ذوات مقدسات کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ مولا حسین ہیں، یہ بادشاہ اکبر ہیں، یہ مولا قاسم ہیں۔ تو یہ عرب کا پرانا رواج ہے، کلچر ہے، وہ ایسے کرتے ہیں۔ دور حاضر میں ان کے اس رواج میں فقط واقعہ کربلا رہ گیا ہے، بس 10 محرم کے دن یہ کرتے ہیں۔ لگ بھگ 20-22 سال پرانی بات ہے، 20 سے 25 سال لگ بھگ۔ ایک انگریز عورت، ایسی عورت، انگریز بھی جب میں نے کہا تو میں وضاحت کر دوں، اس کا تعلق انگریزوں کے ایسے گروہ سے تھا جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، واجبی، بلکہ وہ بھی نہیں۔ وہ ایک کام کے سلسلے میں عراق آئی ہوئی تھی، عاشورہ آ گیا ہے۔ جب عاشورہ آیا، ظاہری بات ہے کاروباری مراکز اور دوسری جگہیں بند ہوئی۔ جب وہ بند ہوئی تو اب اس نے سوچا کیا کروں، چھٹی ہے، کام بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک ٹرانسلیٹر تھا اس کے ساتھ، اس نے اس سے پوچھا کہ یہ چھٹی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہاں سے قریب ہی ایک شہر ہے جس کا نام ہے کربلا، وہاں پر ساری دنیا سے مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ جمع ہوتا ہے اور وہ اپنی ایک مخصوص عبادت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے سارے ملک میں چھٹی۔ کہا اگر کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو بڑی بات ہے، میں بھی چل کے دیکھوں ایسا ہے کیا۔ وہ تو کچھ نہیں جانتی، آئی، جب آئی بھیڑ دیکھا ہر جگہ، بادشاہوں کے روزے بھی دیکھے، کوئی چیز اس کو اس انداز میں متاثر نہیں کر رہی تھی۔ لیکن ایک بار اس نے ایک میدان میں یہ ایکٹ ہوتے دیکھا جو واقعہ کربلا کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ سب لوگ دیکھ رہے ہو تم، سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، کچھ کے سفید ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ کہا یہ سب اسی بات کا ماتم کر رہے ہیں۔ کہا کس بات کا؟ کہا 1400 سال پہلے جنگ ہوئی تھی، جب جنگ کی بات آئی اس کی دلچسپی بڑھی۔ کہا کس میں جنگ ہوئی تھی؟ کہا مسلمان تھے مارنے والے جو جنگ کرنے آئے تھے۔ کہا ہوئی کس سے تھی؟ کہا مسلمانوں کے ہولی پروفٹ کے خاندان سے۔ اب تھی کون؟ جیسے یہ سنا کہتی ہے آج مجھے سمجھ میں آیا کہ مسلم آج بھی پسپا کیوں ہیں، آج بھی۔ خیر وہ بہت غور سے دیکھنے لگی، حسینی لشکر سے ایک ایک کر کے کردار نکلتے اور میدان میں آتے، اور تھوڑی دیر بعد شہادت کا ایک فرضی سا ماحول ہوتا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، جیسے آپ مجلس میں مسائل سن کے روتے ہیں، ان کا رواج کلچر ایسا ہے۔
سب دیکھ کے رو رہے ہیں. یہ ہر ایک کی دفعہ پوچھ رہے ہیں یہ کون آیا, اب یہ کون ہے وہ بتا رہے. بس عزادارو ایک منظر بڑا عجیب ہوا. ایک شخصیت یہاں سے نکلی جو سبز لباس میں ملبوس تھی, سر پہ سبز عمامہ, چہرہ ڈھکا ہوا. کہا یہ کون آئے؟ کہا یہ اس لشکر کے سردار ہیں, یہ حسین ہیں, یہی ہولی پروفٹ کے گرینڈ سن ہیں. کہا اچھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تم نے کہا تھا یہ تو اسی جنگ کی نقالی ہو رہی ہے. کہا اسی کی ہو رہی ہے. کہا میں سمجھ ہی نہیں پائی, یہ کہہ رہے ہو تم کہ سردار ہے ان کا, اور یہاں سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو جنگ میں ہوا. کہا دونوں باتیں ٹھیک ہیں. کہا بھلا جنگ میں بھی کوئی 6 مہینے کے بچے کو لاتا ہے؟ سنتے جائیے گا, بہت روئیں گے. آج ایک الگ انداز میں مجھے اثر کرنا ہے. کہا بھلا جنگ میں بھی کوئی 6 مہینے کے بچے کو لاتا ہے؟ یہ ان کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ, یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس وقت بھی حسین لائے تھے. کہا میدان جنگ میں چھوٹے سے بچے کو لائے کیوں؟ کہا کیونکہ 3 دن کا پیاسا تھا. چھوٹا سا بچہ, آپ سلامت رہو. خدا کی قسم ہے جس انداز میں آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, حسین آپ کو اس کی جزا دیں گے. ایسا گریا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کہا 3 دن کا پیاسا کیوں؟ کہا حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا, اس بچے کو پانی نہیں ملا. حسین پانی لینے کے لیے ہی میدان میں آ رہے ہیں. اب ایک بار حسین نے ایسے کر کے اس بچے کو اٹھایا جو کردار بنا ہوا تھا. اس بچے کو اٹھایا. کہا یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص, بچے کو کیوں اٹھایا؟ کہا یہ پانی ہی مانگ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے مجھے نہ دو, اس کو تو پلا دو. کہا اس وقت بھی ایسا ہوا تھا؟ کہا بالکل ایسا ہی ہوا تھا, یہاں وہی ہو رہا ہے جو وہاں ہوا تھا. کہا اچھا میرا تجسس بڑھ گیا ہے. 6 مہینے کے بچے کے لیے جنگ کے دوران سردار پانی لینے آیا. اب میں دیکھنا چاہوں گی کیا ہوا. عزاداروں بس اتنا تھا کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک شخص پڑا, اس کے ہاتھ میں لکڑی کا بنا ہوا کھلونا نما تیر کمان تھا. دکھایا کہ اس نے زمین پہ بیٹھ کے اس بچے کی طرف تیر اچھالا. یہ جہاں بیٹھی تھی چیخ مار کے کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں کہنے لگی کیا کر رہے ہو, بچے کو لگ جائے گا. کیا کر رہے ہو, بچے کو لگ جائے گا. تیر کیوں اچھال رہے ہو اس کی طرف؟ اس کے ٹرانسلیٹر نے اس کو پکڑا, بٹھایا, کہا چپ کر جائیں, آپ صرف دیکھیے. کہا پاگل ہو رہے ہو, یہ چھوٹے سے بچے کی طرف تیر کو کیوں اچھالا؟ کہا میں نے آپ کو بتایا نہیں یہاں وہ ہو رہا ہے جو ہو چکا تھا. کہا تم پاگل ہو گئے ہو, 6 مہینے کے بچے کو کون تیر مارتا ہے؟ کہا انہوں نے مارا تھا. کہا انہوں نے مارا تھا. کہا مجھے بتا انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو پانی مانگنے پر تیر مارا, تو یہ جو جس کے ہاتھ میں ہے یہ اس کا کیا لگتا ہے؟ کہا یہ اسی کا بیٹا ہے. ہائے حسین, ہائے حسین, تیری غربت کون کون تجھے کیسے رویا, آج بھی کیسے تیری مظلومیت. کہا اس کا بیٹا یہ پانی مانگ رہا, انہوں نے تیر مار دیا. اب یہ کہتے اس سے بیٹھا نہیں گیا, وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے اور ایک بار کہتی ہے مجھے بس اتنا بتا دے اس بچے کو تیر لگا تو نہیں تھا. بہت ماتم کرو گے تم, ساری زندگی مقصد سنتے رہے ہو, آج تجھے میں عجیب مقصد سناؤں. کہ مجھے بتاؤ اس بچے کو وہ تیر لگا تو نہیں تھا؟ اس نے روتے ہوئے کہا لگ گیا تھا, اتنا سننا تھا. وہ گری بے ہوش ہو گئی. علامہ حوصلے سے سننا, ماتم کرتے جاؤ, حوصلے
سے وہ گری بے ہوش ہو گئی، اس کے منہ میں پانی چھڑکا گیا، جب اٹھی قریب لوگ تھے، اس نے لوگوں کو ہٹایا، کہا ہٹ جاؤ، پھر اپنے ٹرانسلیٹر کے پاس گئی، کہا ادھر آ، میرے تو نے مجھے کہا تیر بچے کو لگ گیا تھا، اتنا ننھا سا بچہ، تیر تو لوہے کے ہوتے ہیں، اس کو تیر لگا ہوگا، بچہ باپ کے ہاتھ میں تھا، بچہ تو نہ بچا ہوگا، کہاں وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، کہا بس ایک بات بتا دے، باپ کے ہاتھ میں بچہ تھا، باپ نے پانی مانگا، انہوں نے تیر مارا، وہ بچہ بچ نہیں سکا، دیکھ میری بھی اولاد ہے، میں مسلمان نہ صحیح ماں تو ہوں، مجھے بس ایک بات بتا، جب بچے کو تیر لگا اس کی ماں دیکھ تو نہیں رہے، اس کی ماں تو نہیں دیکھ رہی تھی، اب کیا بتائے تجھے، چند قدموں پہ ماں خیمے کا پردہ الٹ کے خود کہہ رہی تھی، اصغر تیر حسین کا، تیر حسین کو نہ لگے، تیر اصغر نے لیا، دنیا کہتی ہے ادھر کان پہ لگا، ادھر سے نکل گیا، نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں، میں نہیں چھپا سکتا اصغر کا مقتل، اب جو مرتا ہے اس سے پہلے میں مر جاؤں، غلط کہتے ہیں، ایسے نہیں ہوا، اصغر نے ہمت کے لیا تھا، تیر شفا تھا، اصغر چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، اصغر کے چہرے سے بڑا اس تیر کا پھل تھا، صرف کان پہ نہیں لگا، اصغر نے جب ہمت کے تیر کو لیا تو اصغر سیدھا تھا، جب تیر لگا اصغر پیشانی سے سینے تک ذبح ہو گیا، اصغر ذبح، حسین لاشا اٹھا کے 7 بار آگے، 7 بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، حسین کے ہاتھ پہ اصغر کا جنازہ، حسین کہاں جائے، ماں کو کہہ کے آیا پانی پلانے، خیمے کے دروازے پر سکینہ نے دیکھا، بابا پانی پلا رہا ہے، Hare Asghar, Hare Asghar, Hare Asghar.